جو لوگ بتوں کو بھی پوجتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان پتھروں کو تھوڑا ہی پوجتے ہیں، یہ تو علامتیں ہیں، یہ تو ہم نے خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو ہم نے ذرا اپنے گیان دھیان کے لیے ایک مرکز بنا لیا ہے، میڈیٹیشن کے لیے، ایک آبجیکٹ آف میڈیٹیشن، ایک مراقبے کے لیے، ورنہ یہ کہ وہ تو کوئی اور ہستیاں ہیں، آسمانی مخلوقات ہیں، ان کو ہم پوجتے ہیں۔ یہ سارے تصورات جو ہیں ہمارے ہاں یا تو پھر وہ ہمہ اوس تھی جو تصورات تھے، اور یہ اپنی انتہا کو پہنچے تھے، ایک ہی وقت میں یہ دونوں فتنے اپنی انتہا کو پہنچے ہیں ہندوستان میں خاص طور پر۔ ایک طرف یہ ہمہ اوس تھی تصوف، جس میں شریعت کی اہمیت ختم ہو رہی تھی، اتباع سنت جو ہے اس کا جنازہ نکل رہا تھا، اور گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جداگانہ تشخص تھا وہ گویا کہ خطرے میں تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی سیاسی سمجھیے جینیس شخصیت ابھری ہندوستان میں، اور وہ جلال الدین اکبر، اکبر اعظم، شہنشاہ اکبر۔ وہ اگرچہ ان پڑھ انسان تھا لیکن بہت ذہین انسان تھا، اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہندوستان میں یہ جو مذاہب کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو در حقیقت یہی اختلاف جو ہے یہی یہاں ہندوستان کی عظمت اور ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ اس کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں لوگ، ان میں تفرقہ ہے، آپس میں کھٹ پٹ بھی رہتی ہے، وہ یکجہتی پیدا نہیں ہو رہی، وہ ایک قوم کی شکل اختیار نہیں کر رہے۔ تو جب تک ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزیں کے جو ظاہری فرق و تفاوت ہے ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک ہی مذہب بنا دیا جائے، اور اس کے حوالے سے یہ فرق اور تفاوت جو ہے یہ ختم ہو جائیں یا منیمائز ہو جائیں، کم سے کم ہو جائیں، ثانوی درجے میں رہ جائیں، تو ہندوستان جو ہے وہ دنیا میں اپنی ایک حیثیت منوا سکتا ہے، اور اس کی عظمت جو ہے سیاسی اعتبار سے وہ پورے طور پر اجاگر ہو سکتی ہے۔ یہ فلسفہ تھا جس کے تحت کہ اس نے وہ دین الہی تصنیف کیا، اور یہ میں اپنے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں جو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے چھپ چکی ہے، کہ اس میں اس نے قرآن مجید کی ان آیات سے بھی استفادہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اکبر میں تو یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء چونکہ اسے پٹی پڑھانے والے موجود تھے تو ان کو تو معلوم تھا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات ہو رہی ہے اس میں 1000 سال ایک دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر جو ہوتی ہے وہ 1000 سال کی ہوتی ہے۔ سورہ حج میں بھی فرمایا، یہ تو سورہ سجدہ کی آیت تھی، اور سورہ حج میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے جو تمہاری گنتی ہے اس کے حساب سے 1000 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ وہ 1000 دن کا تدبیر امر جو تھا، 1000 سال کا، وہ تھا اسلام جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی۔ اب 1000 سال پورے ہو گئے، شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب گویا کہ نیا 1000 سال، الف ثانی اسی لیے لفظ ہمارے یہاں مشہور ہوا ہے کہ اب جو دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا ہے، اور اس دور میں یہ دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا تھا، تو الف ثانی کے لیے اب یہ دین الہی ہے، یہ دین کہ جو میں ایجاد کر رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ ان تمام مذاہب کو جو ہے جمع کر کے سب کے کچھ نہ کچھ جو ہے مراسم لے لیے جائیں، سب کے کچھ شعائر جو ہے ان کو جمع کر لیا جائے، اور ان سب کو ملا کر ایک مذہب بنا دیا جائے۔ تو یہ فتنہ اس قدر زبردست تھا واقعتاً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی چونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس لیے کہ اب یہ آخری دین ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی تو آنے نہیں، مجددین کا سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی، اسی لیے ان کا نام جو ہے مجدد الف ثانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ علامہ اقبال نے بہت صحیح اشعار کہے ہیں حضرت مجدد کی شان میں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اس لیے کہ ملت جو ہے، ملت اسلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جداگانہ تشخص دوبارہ قائم کرنا، شریعت کی اہمیت، اور یہ کہ اتباع سنت کا جو مقام ہے دین میں، اس کو جس قدر شد و مت کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنے زور شور کے ساتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، یہ انہی کا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایت ہوئی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے زور شور کے ساتھ اٹھنے والا، اور یوں سمجھیے کہ حکومت کی سطح پر جس کی ترویج کی پوری کوشش کی گئی، وہ دین جو ہے وہ اکبر کی موت کے ساتھ وہ بھی اپنی موت خود ہی مر گیا۔ لیکن یہ فتنہ جو ہے دوبارہ اس نے سر اٹھایا اس صدی کے آغاز میں، بلکہ اصل میں تو گزشتہ صدی میں شروع ہو چکا تھا۔ گاندھی سے پہلے بعض ہندو مفکرین نے اس فکر کو پیش کیا تھا، وحدت ادیان،
اور اسی کے حوالے سے برہمو سماج کا ایک تصور. آپ نے یہ دو الفاظ سنے ہوں گے. آریہ سماج یہ کٹر ہندو ایک ذہن تھا. برہمو سماج جو تھا ہندوؤں کے اندر وہ تھی وسیع القلبی اور وسیع المشربی، اور سب لوگوں کے لیے جو ہے اپنے دل کے اندر بھی وسعت پیدا کرنا. اور یہ برہمو سماج یہی تھا کہ جو دین اکبر، دین الہی جو اکبر نے شروع کیا ہے، اور گاندھی نے پھر اس کو ایک سیاسی فلسفے کی حیثیت سے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکبر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جینیس تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، تو گاندھی کے بارے میں بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا، سیاسی اعتبار سے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. تو اس نے بھی اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ یہی مذہبی فرق و تفاوت ہے، یہی تفرقہ ہے جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. لہذا اس کو دور کرنے کے لیے پھر اس نے بھی یہی کیا کہ اپنی پرارتھنا کے اندر اس نے کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کچھ گیتا پڑھی جا رہی ہے، کچھ جو ہے جو گرو گرنتھ صاحب ہیں ان سے کچھ اشلوک پڑھے جا رہے ہیں. اس طریقے سے تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لا کر، ایک پلیٹ فارم پر لا کر، اور اس کے حوالے سے جو ہے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تاکہ ایک متحدہ قومیت جو ہے وجود میں آ سکے. اچھا، یہی فکر ہے جو ایک اور اعتبار سے آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگرچہ یہ مذہبی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن سیکولرزم کا نظریہ بھی تو یہی ہے. بالفعل جو نتیجہ نکلتا ہے سیکولرزم کا وہ یہی ہے کہ بھئی جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے. کوئی مسجد چلا جائے، کوئی مندر چلا جائے، کیا فرق واقع ہو گیا؟ کوئی گردوارے میں چلا جائے، کوئی بتوں کو پوج لے، کوئی سورج کی پرستش کر لے، کوئی سانپ کو پوج لے، کوئی کسی اور شے کو پوج لے، جہاں تک یہ معاملات ہیں اس میں بالکل ایک دوسرے پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے سے کچھ کہنے سننے کی حاجت نہیں. ہاں، جو اصل زندگی ہے، جو معاشرتی، سیاسی، معاشی زندگی ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اب اس کو جو ہے ہم سیکولرزم کے نظریے کے تحت اس کا کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو علیحدہ کر لیں. نتیجہ وہی ہے. یہ بھی یہ در حقیقت ایک یوں سمجھیے کہ سیکولر انداز میں بات وہی ہے کہ جو اس سے پہلے مذہبی انداز میں وحدت ادیان کے حوالے سے کی گئی ہے. اب یہ جو پورا نظریہ ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے قرآن مجید میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑا ہتھیار بن کر آ گئی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اصل شے تو ہے ایک اللہ کو، ایک خالق، ایک مالک، ایک اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو انسان مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، اپنے اعمال کے اخلاقی نتائج کسی اور زندگی میں نکلنے کا وہ قائل ہو، اور پھر یہ کہ وہ نیک عمل کر رہا ہو، صداقت، امانت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو. اگر دیانت موجود ہے، اپنا فرض شناسی کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کسی کا کوئی مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے بس کافی ہے. باقی یہ کہ اس میں عقیدے کی بحث لے آنا اور اس میں جو شریعت ہے اس کی بحث کو لے آنا، اس کی چندہ ضرورت نہیں. یہ نظریہ جو ہے اور اس میں خاص طور پر ان آیات کا جو حوالہ دیا گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی اس کی جو دلیل ہے اس کو سمجھ لیجیے. اس نظریے کی غلطی کے لیے ہی در حقیقت میں اتنے اہتمام کے ساتھ یہ بات جو تجزیہ ہے اس پورے سلسلہ مضامین کا، اس کا سیاق اور سباق ہے، اسے اسی لیے نمایاں طور پر بیان کرتا رہا ہوں، آج پھر بیان کیا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو 5ویں رکوع کی یہ آیات، یہ گویا کہ پھر ان کا کوئی محل نہیں، کوئی مقام نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہ ایفاء عہد کا کون سا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میں بعد میں ابھی عرض کروں گا، لیکن یہ تو ان دونوں آیتوں سے بالکل واضح ہے کہ یہاں یہود کو زوردار دعوت دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فارہبون وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اب یہ 3 آیتیں جو ہیں جو شد و مد کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، تو اس کو آپ کیسے نظر انداز کر دیں گے؟ باقی تو جو بریکٹ کے اندر مضمون آ رہا ہے وہ سب اس کے تابع رہے گا. یہ در حقیقت دعوت کا جو آیات ہیں 7 پہلے رکوع کے اندر 5ویں رکوع میں، وہ ان سب پر حاوی ہے. چونکہ وہ سب پر حاوی ہے، یہ تو ریاضی کے اصول سے، الجبرا کے اصول سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی تو ایک کامن فیکٹر باہر نکال لیتے ہیں تو وہ ہر
اندر جو بھی مقدار، جو بھی ویلیو آ رہی ہے، جو بھی رقم ہے، اس کے ساتھ ضرب کھاتی ہے. وہ کامن فیکٹر ہی تو باہر نکال لیا جاتا ہے جو بریکٹ کے باہر ہوتا ہے. تو گویا کہ ان پورے 10 رکوعوں کے اندر جو کامن فیکٹر ہے وہ ہے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت. اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس مسئلے پر اس سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کر بھی بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو نظریہ وحدت ادیان ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آیا اس کا کوئی جز صحیح بھی ہے یا نہیں. اس کا ایک جز لازماً صحیح ہے. جیسا کہ جو حضرات بھی میری تقریروں میں شریک رہے ہیں، اسلام کا سماجی نظام، یہ جو نظریہ ہے مساوات مرد و زن، آیا اس کا کوئی حصہ درست بھی ہے؟ ہاں درست ہے. شرف انسانیت میں عورت اور مرد برابر ہیں. شرف انسانیت مشترک ہے، قدر مشترک ہے. اسی طریقے سے اخلاقی میدان میں، روحانی میدان میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی تفاوت نہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک سماجی نظام ہے، گھریلو نظام ہے، آئلی نظام ہے، اس میں فرق و تفاوت ہو جائے گا. اسی حوالے سے یہاں سمجھیے کہ وحدت ادیان کا ایک جز جو ہے وہ صحیح ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمام ادیان کی اصل ایک ہے. اس کو کہنا چاہیے وحدت الاصل، کامن اوریجن. جتنے بھی دنیا میں اس وقت مذہب موجود ہے، ان سب کا اوریجن ایک ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اوریجن ہونے کے بعد ایک ہی اصل سے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والا جو درخت ہے، اس کی شاخ کوئی مشرق کو جا رہی ہے، کوئی مغرب کو جا رہی ہے، وہ اپنی اپنی ایک جداگانہ تشخص ان کا ہے. تو ایک راستے سے یہ تمام کے تمام جو ہے دین نکلے ہیں، لیکن پھر پگڈنڈیوں پر پڑھ کر ان کے اندر غلط چیزیں شامل ہوئی ہیں، ان میں تحریفیں ہوئی ہیں، ان میں اس کی تعلیمات کو بدلا گیا ہے. اب اپنی جگہ پر ہر ایک جو ہے اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے. اور یہ کہ جہاں تک صحیح دین کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد تجدید فرماتا رہا ہے. بار بار وہی اصل دین کی دعوت لے کر انبیاء کرام آتے رہے ہیں. تو اگرچہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یہ بھی اس اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہودیت اور نصرانیت، بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ یقیناً سب کے سب اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. کہیں ایسا ہے کہ وہ بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا، وہ یوں سمجھیے کہ وہ شاخ جو ہے کہیں بہت ہی پہلے جدا ہو گئی تھی اور بالکل علیحدہ ہو کر چلی گئی ہے، بہت دور نکل گئی ہے. اس کی ساری حیتیں بدل گئی ہیں، اس کی ساری جو بھی وضع اوضاع و اطوار ہیں وہ بدل گئے ہیں، صغرا کبرا بدل گیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً تمام ادیان کی اصل ایک ہے، جڑ ایک ہے. اس کے لیے میں اب 2 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک آیت تو پھر یہاں دیکھیے وہی اصول سامنے آ رہا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں 2 مرتبہ ضرور آئیں گے. 2 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور نہیں تھے تمام انسان مگر ایک امت. ظاہر بات ہے کہ جب قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی جو ہے وہ ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے، حضرت آدم، حضرت حوا. ان کا دین کیا تھا؟ اسلام، توحید، اللہ کی اطاعت. انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا. اس اعتبار سے اب ان کی نسل جو بھی تھی، جب تک کہ خرابیاں پیدا نہیں ہوئی تو ایک ہی دین تھا، اور دین اسلام تھا، دین حق تھا، صحیح دین تھا، دین توحید تھا. اب اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے تو اختلافات کے نتیجے میں شکلیں بدل گئیں. جیسے کہ ایک سیدھے راستے سے پگڈنڈیاں مڑتی چلی گئیں، کوئی ادھر مڑ گئی، کوئی ادھر مڑ گئی. لیکن ظاہر بات ہے کہ آغاز تو یقیناً ایک ہے، جڑ ایک ہے، اساس ایک ہے، بنیاد ایک ہے، اصل ایک ہے، اور نقطہ آغاز جو ہے وہ ایک ہے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. وہ بہرحال اگر اس کی طرف سے مہلت معین نہ ہو چکی ہوتی، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو اس نے طے کر رکھا ہے. اگر نہ وہ ٹائم ٹیبل اللہ کا طے شدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابھی فیصلہ کر دیتا. لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے. قیامت کے دن سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون اس سیدھی شاہراہ پر گامزن رہا، اور کون جو ہے فتفرق بکم، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر جو ہے وہ مڑ گئے اور دور نکلتے چلے گئے. لیکن یہ مضمون جو ہے جو سورہ یونس کی اس آیت میں آیا ہے، یہ قرآن مجید میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے. آیت نمبر 213 ہے سورہ بقرہ کی،
اور اس کو سورہ بقرہ کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ جو نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا، اس میں 4 لڑیاں چلتی ہیں مضامین کی آپس میں بٹی ہوئی، اور یاد ہوگا بہت سے حضرات کو کہ اس کے ساتھ ہی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے، اس تانے بانے ہی میں کوئی پھول جو ہے بنتی کے اندر آ جاتے ہیں، تو وقفے وقفے سے عظیم ترین آیات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اس لیے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اسی حدیث میں وہ الفاظ بھی ہیں کہ فِيهَا آیَةٌ ہِیَ سَیَّدَةُ آیَةِ الْقُرْآنِ، اس کی ایک آیت وہ ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، آیت الکرسی۔ توحید کے موضوع پر آیت الکرسی، پھر آیت الآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر الی آخر الآیہ۔ جتنے یہ نیچرل فینومینا اور آیات آفاقی اس ایک آیت میں جمع کیے گئے قرآن مجید میں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2 آیت البر، کس قدر جامع آیت ہے۔ اسی طرح یہ آیت اختلاف ہے قرآن مجید میں، کان الناس امۃ واحدۃ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ چونکہ سورہ یونس پہلے نازل ہوئی، مکی صورت ہے، اس میں لفظ موجود ہے فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ یہاں اس آیت میں فاختلفوا کا لفظ نہیں ہے، اس کو ہمیں لینا ہوگا سورہ یونس کی اس آیت سے، گویا کہ یہاں پر ایک خلا چھوڑ دیا گیا کہ اسے آپ فل کیجئے سورہ یونس کی آیت سے، وہ پہلے نازل ہو چکی ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ جو بشارت دینے والے تھے، جو راست رو لوگ تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، ان کے لیے بشارت دینے والے، ومنذرین، اور خبردار کرنے والے تھے ان کو کہ جنہوں نے کج راہ اختیار کی، جو کجی میں پڑ گئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ بھی نہایت اہم ہے، اور قرآن مجید میں کم سے کم 4-5 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے بغیم بینہم کی وجہ سے ہوتا ہے، مغالطے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ انسان ٹھوکر جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں کھاتا، یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ جان بوجھ کر کھاتا ہے۔ نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے لیکن آدمی ٹھوکر کھائے گا، کیوں کھائے گا؟ بغیم بینہم، اس لیے کہ اپنے اندر زدم زندہ ہے ایک دوسرے کے اوپر، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، آگے بڑھ جائیں ایک دوسرے سے آگے، جس کو ایڈلر نے کہا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا۔ یہ ہے اصل میں کہ جو سبب بنتا ہے اختلاف کا۔ تو یہاں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ کتاب جو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا، اس کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ نہیں کیا مگر اس لیے کہ بغیم بینہم، زدم زدہ۔ ان کی بات کیوں مانیں؟ اگر ان کی بات مانیں گے یہ اونچے ہو گئے، ہم نیچے رہ گئے، یہ گویا کہ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ جیسے کہ علماء یہود کا معاملہ تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کا اقرار ہے ریکارڈ پر کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی کیوں نہیں مانتے پھر ان کی بات صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان ایک مسابقت کا معاملہ چل رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی، حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے ان سے زیادہ بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے تھے، اب اگر ان کی نبوت مان لیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ کم سے کم یہ کہ اسے اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے صحیح بات کہہ دی، جو سچی بات تھی دل کی اس کو اس نے تسلیم کر دیا۔ تو یہ بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، تو پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، جو اختلافات تھے ان میں سے جو حق کا پہلو تھا اس کی طرف ان کو رہنمائی مل گئی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں
جو چاہتا ہے سیدھی راہ حاصل کرنا اللہ اسے ہدایت دیتا، من یشاء دونوں طرف جا سکتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور جو کوئی بھی صراط مستقیم کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جو بات ہے انسان کی نیت جو ہے اس میں فیصلہ کن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یقیناً تمام انسان ایک تھے، ایک امت تھے، یقیناً دین ایک ہی تھا شروع میں، سارے جو دین دنیا میں ہے سارے مذاہب، اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ جو بھی نصرانیت، یہودیت یا ایک تیسرا مذہب جو ہے سابین کا، ان کا معاملہ چونکہ ایک تو یہ کہ اس علاقے میں جہاں پر قرآن نازل ہو رہا تھا یہی دوسرے مذاہب تھے اور کوئی تیسرا مذہب تو وہاں تھا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا سارا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑتا ہے، یہ تمام جو ہے نسل ابراہیمی اولاد ابراہیم کے مذاہب ہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اس کے علاوہ جو ہے معاملہ دوسرے مذاہب کا وہ کوئی مختلف ہے بنیادی طور پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت، ان کے نہ معلوم کہاں کہاں اس کے گوشے پہنچے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد تو یقیناً حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں سے انبیاء آئے ہیں، لیکن حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان تو حضرت نوح کی جو اولاد کی جو دو اور شاخیں ہیں، حضرت حام کی نسل ہے، حضرت یافس کی نسل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی نبی نہ آیا ہو؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت جو ہے یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کی صرف ایک شاخ ہے جو حضرت ابراہیم جس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت حام، حضرت یافس، ان کی نسل میں بھی انبیاء آئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کی شریعتیں دور دور کے علاقوں میں پھیل گئیں، ان کے اندر جو ہے فرق و تفاوت اتنا زیادہ ہو گیا، اس میں صورت جو ہے اتنی تبدیل ہوتی چلی گئی کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، یہ تو شکل ہو گئی ہے، لیکن اصولاً یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں تمام مذاہب یقیناً اسی ایک درخت کی شاخیں رہی ہے، چاہے وہ شاخیں کٹ گئیں، بہت دور نکل گئیں، یہ جیسے کہ بڑ کے درخت میں ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں جو ہے بسا اوقات جو ہے وہ ایڈوینٹیشس روٹس جو ہے بنا کر اور وہ بالکل ایک نئے درختوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو وہ شکل میں تو نظر آئیں گے کہ یہ مذاہب جو ہے بالکل مختلف ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی بھی مشابہت کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولاً ان دو آیات کے حوالے سے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمام مذاہب دنیا کے جو ہے وہ یقیناً اصل دین اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، انہی میں تغیر و تبدل کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں۔ اب ایک اور مضمون کی طرف میں نے اس مرتبہ توجہ کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو وحدت ادیان یا وحدت امت کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، میرے نزدیک یہ فطری ہے، اس کے اندر ایک ارج جو ہے انسان کے اندر، یہ جو تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری، اس کو ختم کیا جائے، کسی طرح قرب تلاش کیا جائے، مشترک اقدار جو ہے ان کو اجاگر کیا جائے۔ آج کی دنیا میں تو یہ ارج بہت شدید ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ترقی نے، ٹیکنالوجی کی ترقی نے فاصلے تقریباً کل عدم کر دیے، بے معنی ہو گئے، پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک شہر ہے، ایک ملک کہہ لیجیے، زیادہ ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر، لہذا انسانوں کو نزدیک تر آنا چاہیے، قریب تر آنا چاہیے، اور یہ جو تفرقے ہیں خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر، ان میں یقیناً ایک شدت ہوتی ہے، اس میں تو یہ کہ من دیگرم تو دیگری جو ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، تو یہ ارج جو ہے یہ ہے تو لازماً ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طبعی سا تقاضا ہے کہ جو ابھرتا ہے، اور یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، چاہے تو وہ سیاسی تقاضے کے طور پر اور چاہے وہ مذہبی اور روحانی تقاضے کے طور پر مختلف اوقات میں مختلف فلسفوں کی شکلیں اختیار کر کے سامنے آتا رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے۔ آج بڑی ایک عجیب حقیقت سامنے آئی جب میں نے ان آیات کا جو ہے احاطہ کیا اور مختلف جو مقامات پر یہ آیت آئی ہے، یہ مضمون آیا ہے۔ 4 آیتیں اس وقت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شے کوئی پسندیدہ اور مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے۔ اخری تحبونہا، یہ تمہیں پسند ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہی کچھ اور ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، اللہ کے اختیار سے بعید نہیں، اللہ کی قدرت سے کہیں بعید نہیں، لیکن نہیں، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یا یہاں بھی آپ یشاء کا
مفہوم دوسرا لے سکتے ہیں، جو واقعتاً خواہش مند ہوگا تاکہ وہی صرف جنت میں داخل ہو، وہی اللہ کی رحمت میں داخل ہو. یہ نہیں کہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو ایک تھوک کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے. آخر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ایک چھانٹی ہونی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ بہرحال یہ اختلاف برقرار رہے گا، تمہاری خواہش اپنی جگہ پر، تمہاری اپنی مصلحتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی حکمت تخلیق جو ہے وہ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے تو نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی پشت پناہ ہوگا. اس کے بعد دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 93. دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. فرق صرف یہ ہے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ ضمیر جو ہے غائب کی تھی، یہاں ضمیر خطاب کی ہے، حاضر کی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اس کے اختیار سے بعید نہیں تھا، لیکن نہیں، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا خواہاں ہوتا ہے. اور لازماً تم سے محاسبہ ہوگا اس کا جو تم کرتے رہے تھے. یہ سارا حساب کتاب، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق یہ ہے. یہ دنیا اور انسان کی یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش کا دور ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہاں ایک سلیکشن ہونا ہے. وہ سلیکشن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، اور جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ کج ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا. تیسری آیت دیکھیے سورہ ہود کی آیات 118-119. یہاں یہ مضمون بہت شان کے ساتھ آیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اب یہاں پر لَجَعَلَ النَّاسَ، یہاں ضمیر نہیں رہی، نہ ہم نہ کم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت ہی بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اختلاف کرتے رہیں گے. لا یزالون مختلفین، اختلاف رہے گا، یہ اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب جو ہے وہ رحم فرما دے، یعنی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اب نوٹ کیجئے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ حکمت تخلیق یہ ہے اللہ کی. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس اصول پر. یہ ساری تخلیق، یہ دنیاوی زندگی، یہ انسان کے لیے دنیاوی زندگی کا یہ جو وقفہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو در حقیقت ولذالک خلقہم، اللہ نے پیدا ہی کیا اسی طور سے، اسی اصول پر. یہی تو اس کا منشا ہے، یہی تو اس کے پیش نظر ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گا. یعنی کہ آخر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو گمراہی اختیار کرے گی وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گی. پہلی آیت میں یہ تھا کہ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، تو مضمون ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ آخری طور پر یہ مضمون پھر آیا ہے سورہ مائدہ میں. یہ تینوں مقامات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ تو مکی صورتیں ہیں.